IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी साइंसी और तिब्बी तहकीकात के नतीजे में एक फैसिलिटी दुनिया में आ गई है। उस फैसिलिटी के ज़रिए से औलाद मिल जाती है, औलाद हासिल हो जाती है। ज़ाहिर है IVF की सारी डिटेल तो मेडिकल कॉलेज वाले बयान करेंगे, उन्हीं का ये सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं। और हो सकता है कि उसकी डिटेल बयान करने में हम जैसे लोगों से गलती हो जाए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन चूंकि हमसे जुड़ा हुआ इस वजह से कि हमको शरई अहकाम बयान करने हैं, इसलिए कुछ न कुछ मालूमात तो हमको हासिल करनी होगी। चुनांचे मैंने इस बारे में जो मालूमात की, समझा, फिर मैंने कुछ डॉक्टरों को सुनाया, उन्होंने कहा आपकी मालूमात सही है, फिर भी हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि हम इस टॉपिक के माहिर नहीं हैं। बहरहाल बच्चा क्यों नहीं होता, असल फैसला तो अल्लाह का है कि जब अल्लाह का फैसला है औलाद नहीं होगी तो वो अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान करते हैं। क्या? यहब लिमन यशाउ इनासा, मैं कुछ लोगों को सिर्फ लड़कियां देता हूँ। व यहब लिमन यशाउ ज़ुकूर, और कुछ को सिर्फ लड़के देता हूँ। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, कुछ को दोनों देता हूँ। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, कुछ को कुछ भी नहीं देता। तो कुछ को सिर्फ लड़के, कुछ को सिर्फ लड़कियां, कुछ को दोनों, कुछ को कुछ भी नहीं। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसको मैं चाहूँगा ना औलाद नहीं दूंगा, औरत को बांझ बना दूंगा, मर्द को। बहरहाल ये तो असल फैसला तो अल्लाह का है। लेकिन फिज़िकली या मेडिकली इस बारे में जो रिसर्च हुई हैं उनका खुलासा मैं अर्ज़ करता हूँ। कभी मर्द के अंदर कमी होगी, कभी औरत के अंदर कमी होगी। मर्द के अंदर क्या कमी होगी? मसलन उसके स्पर्म बराबर नहीं बन रहे हैं, या मसलन स्पर्म तो बराबर बन रहे हैं लेकिन वो स्पर्म को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, यानी हम बिस्तरी नहीं कर पाता। उसकी कुछ वजह हो सकती हैं क्यों नहीं कर पा रहा है। ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट में उसका प्राइवेट पार्ट कट गया है, या मसलन उसके प्राइवेट पार्ट में इतनी कमज़ोरी है कि वो प्राइवेट ताल्लुकात कायम नहीं कर पाता है। तो अंदर स्पर्म तो हैं, सेमन तो है, और सेमन में कैपेसिटी है बच्चे पैदा करने की, लेकिन वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए, और कभी ऐसा होता है कि ट्यूब ब्लॉक होगा, उस ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से वो स्पर्म निकल नहीं पाते हैं। ये तो है मर्दों के साइड में। औरतों के साइड में कभी क्या होता है कि औरत का वो एग ही नहीं बन पाता है, जिस एग के बनने के बाद ही बच्चा पैदा होगा, या एग होता है लेकिन वो इतना कमज़ोर होता है कि वो टूट जाता है, वो काम नहीं कर पाता, या जिस ट्यूब के ज़रिए से वो एग ओवरी में पहुंचता है वो ट्यूब ब्लॉक है, इस वजह से एग पहुंच नहीं पाता है, या ओवरी में कोई कमज़ोरी है, कोई ख़राबी है जिसकी बिना पर बच्चा हो नहीं पाता है। गर्ज ये कि कभी मर्द की तरफ से परेशानियाँ होती हैं, कभी औरत की तरफ से परेशानियाँ होती हैं। टेस्टों के ज़रिए से पता चल जाता है कि परेशानी कहाँ है, रुकावट कहाँ पर है, ठीक है। फिर कभी उसका इलाज हो जाता है और कभी नहीं हो पाता। इस ऐसी सूरत हाल में जब इलाज ना हो पा रहा हो, यानी लेडी का इलाज नहीं हो पा रहा है या शौहर का इलाज नहीं हो पा रहा है, मसलन फ़र्ज़ करते हैं मर्द जो है वो इस काबिल नहीं है कि वह हम बिस्तर हो सके, या औरत के अंदर कोई ऐसी ख़राबी है जिसकी बिना पर उससे हम बिस्तरी नहीं हो सकती है, हम बिस्तरी नहीं हो सकती है, कोई औरत के अंदर ऐसी ख़राबी है, लेकिन उधर से एग भी सही है और मर्द के अंदर सेमन भी सही है। तो इस ऐसी सूरत हाल में एक नई फैसिलिटी जो मेडिकल की तरफ से आई है उसे वो कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी IVF, ठीक है। इस IVF का मसला बयान करने के लिए जो अब तक की तहकीकात हुई हैं वो कोई छोटी तहकीकात नहीं है। मेडिकल वालों ने तो IVF की डिटेल बयान की होगी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और शरीयत के माहिरीन ने उसके जायज़ और नाजायज़ होने के बाद उसकी तफसीलात को समझा और पढ़ा। इस सिलसिले में दुनिया के बड़े बड़े तालीमी और तहक़ीक़ी इदारों में इस सिलसिले में गुफ्तगूएँ हुई हैं। मक्का फ़िक़्ह अकेडमी में, जिद्दा फ़िक़्ह अकेडमी में, इंटरनेशनल फ़िक़्ह अकेडमी में, कुआलालंपुर यूनिवर्सिटी में, देवबंद में, फ़िक़्ह अकेडमी ऑफ इंडिया में, वगैरह वगैरह बहुत सारे इदारों में, और इंडिविजुअली तौर पर बहुत बड़े बड़े मुफ्तियों ने इस सिलसिले में खूब तहक़ीक़ात करके खुलासा बयान कर दिया है। खुलासा क्या है? अगर शौहर का सेमन और बीवी का एग लिया जाए और ट्यूब में उसको डाला जाए और उसके बाद फिर औरत के रहम में इसको ट्रांसफ़र किया जाए, ये वाली शक्ल इस्लाम में जायज़ है। लेकिन अगर शौहर का सेमन नहीं, किसी अजनबी मर्द का सेमन लिया गया और अब बच्चा हुआ,
تو یہ بچہ حلال بچہ نہیں مانا جائے گا. یا شوہر کا سیمن تو ہے لیکن بیوی کا ایگ نہیں، کسی اور عورت کا ایگ لیا گیا اور اس کے بعد پھر اسی عورت کے رحم میں انجکٹ کیا گیا 15 دن کے بعد، تو اب یہ جو بچہ ہے یہ بھی حلال کا نہیں مانا جائے گا. بچے کے حلال کا ماننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، جن میاں بیوی، جس مرد اور عورت، جس میل فیمیل کا یہ جمع کیا جا رہا ہے سیمن اور ایگ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہونا چاہیے. شرط نمبر 1. شرط نمبر 2، سیمن اسی مرد کا ہونا چاہیے، کسی اجنبی کا نہیں، اور ایگ اسی بیوی کا ہونا چاہیے، کسی عورت کا نہیں. اور جب یہ تینوں شرطیں جمع ہو جائیں گی، اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ کوشش کی جانی چاہیے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ لیڈی کرے. لیکن اگر لیڈی مہیا نہیں ہے اور مرد کے ذریعے سے اگر یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں تو بے پردگی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں آخری درجے کی بے پردگی ہوگی، اور ٹچ کرنے کی وہ چیزیں کرنی پڑتی ہوں گی جو وہ میڈیکل والے جانتے ہوں گے. ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی آبزرو کیا، نہ دیکھا، نہ اندر ہم لیبر روم میں گئے ہیں کبھی، لیکن اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں آخری درجے کی بے پردگی ہوتی ہوگی، نگاہوں کی بے پردگی بھی، اور ہاتھ سے بھی ٹچنگ کرنی پڑتی ہوگی. تو اس لیے کوشش ہی کی جانی چاہیے کہ مرد نہ ہو عورت ہو، اور عورت بھی اگر لیڈی ڈاکٹر ہو اور مسلمان ہو، مسلمان نہیں تو غیر مسلم عورت بھی کر سکتی ہے. جب وہ بھی نہیں ہے تو پھر مسلمان مرد کے ذریعے، اور وہ بھی نہ ہو تو آخری درجے میں غیر مسلم مرد سے بھی کرا سکتے ہیں. کچھ علماء کی رائے کہ نہیں کرا سکتے کیونکہ بے پردگی ہو رہی ہے اور آخری درجے کی بے پردگی ہو رہی، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اولاد کی طلب اور اولاد کا حصول ایک اہم ترین معاملہ ہے، اس لیے اس اہم ترین معاملے کے لیے وہ چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں. یہ ہے خلاصہ. یہ بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ پہلے تو یہاں کے لوگ IVF کرنے کے لیے باہر کے شہروں میں جایا کرتے تھے، اور اب یہاں بھی IVF کے سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اولاد سے مایوس انسانوں کے لیے خوشخبری، اور وہاں بچے بھی دکھائے جاتے ہیں بورڈ پر، سائن بورڈوں پر. تو لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، چونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جو اس پروسیس کا کام کرتے ہیں وہ بھی پوچھتے رہے کہ ہمارے لیے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اور کچھ علماء بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب اس بارے میں رہنمائی ہونی جانی چاہیے. کچھ امام پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمارا عام مسلمان جو ہے وہ امام صاحب کے پاس جا کر کے پوچھتا ہے یہ منہج عشاء جائز کہ ناجائز. اب بیچارہ وہ امام صاحب، ظاہر ہے ان کا کام اس طرح کے مشکل اور غامض مسائل کا جواب دینا نہیں ہوتا ہے، تو کبھی تو وہ غلط سلط جواب دے جاتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کسی عالم سے پوچھو، اور کبھی کہتے ہیں ہم خود ہی پوچھ کر کے بتائیں گے. تو مجھ سے کچھ علماء میں پوچھتے رہتے ہیں، کچھ امام بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹر حضرات بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور عوام میں بھی کچھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں. اس لیے اس ٹاپک پر میں نے گفتگو کی. خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص IVF کے ذریعے سے اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے تو بس ایک شکل جائز ہے، اور وہ کون سی شکل ہے کہ شوہر کا نطفہ ہو اور بیوی کا بیضہ ہو. شوہر ہی کا نطفہ ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں. بیوی ہی کا ایگ ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں. اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو جب جمع کیا جائے گا، جمع کرنے کا طریقہ میڈیکل والے بتائیں گے، کس طرح سے شوہر کا سیمن لینا ہے، کس طرح سے عورت کا ایگ نکالنا ہے. اس کے بعد پھر وہ کس طرح سے ٹیوب کے اندر رکھتے ہیں، اس ٹیوب کے لیے ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے، اور وہ پھر آگے کس ڈبے کے اندر، کس مشین کے اندر وہ رکھتے ہیں، کتنے دنوں کے لیے رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے جب اسی بیوی کے رحم میں اس کو انجیکٹ کیا جائے گا تو 15 دن کے بعد پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ بن جائے گا یا نہیں. 15 دن کے بعد جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو یا تو پازیٹیو آ جاتا ہے یا نگیٹو آ جاتا ہے، 15 سے 20 دن تک کا. میں ایسے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جن کا IVF فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور کئی مرتبہ کیا، اور یہاں پر بھی ہوا اور باہر کے ملکوں میں بھی. ایسے بھائیوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کا IVF یہاں فیل ہوا. ایسے بھائیوں سے بھی واقف ہوں کہ جن کا IVF یہاں سے باہر، کشمیر کے باہر، اور ایسے بھائی کو بھی میں جانتا ہوں کہ جس کا IVF کشمیر یعنی انڈیا سے بھی باہر امریکہ میں ہوا اور وہاں بھی فیل ہو گیا. اور ایسے بھائی بھی میرے کانٹیکٹ میں ہیں جن کا IVF کئی مرتبہ فیل ہو گیا، اور اللہ نے بعد میں اولاد عطا فرمائی. اس وقت ان کی گود میں 2 بچے ہیں، ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہوئے، اور پھر لڑکا بھی مل گیا اور لڑکی بھی مل گئی. تو خیر، اگر شوہر کا سیمن اور بیوی کا ایگ ہے تو پھر تو یہ جائز ہے. لیکن اجنبی مرد کا سیمن ہوگا، اجنبی عورت کا ایگ لیا جائے گا، پھر ان کو جب فرٹیلائز کیا جائے گا تو یہ بچہ جو ہے یہ حلال بچہ نہیں مانا جائے گا، یہ کرنا جائز نہیں ہے. اس میں ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے
آدمی کو کہیں گے جناب آپ ہی کا سیمن ہوگا، اور بیوی سے کہیں گے آپ ہی کا ایگ ہوگا، اور انہیں معلوم ہے اس سے ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پیسہ کمانا ہے تو اس کو ادھر سے تو گارنٹی دیں گے کہ آپ ہی کا ایگ ہوگا اور آپ ہی کا سیمن ہوگا، لیکن جب فرٹیلائز کریں گے تو کسی اور انسان کا وہ سیمن اس میں شامل کر کے بچہ بنا دیں گے اور کہیں گے صاحب یہ بچہ ہے، اب دے دو اتنے لاکھ روپے۔ تو اپنا پیسہ کمانے کے لیے یہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس دھوکے سے بچنے کے لیے ان کو بہت چوکنا رہنا ہوگا، کیونکہ یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، دنیا کے بے شمار علاقوں میں جیسے بلڈ بینک ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے سیمن بینک بھی ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ملک بینک بھی ہوتے ہیں، عورتوں کا دودھ، ایسے سیمن بینک بھی ہوتے ہیں، اور سیمن بینکوں میں پھر کوالٹیز ہوتی ہیں کہ یہ سکالر کا سیمن ہے، یہ سائنٹسٹ کا سیمن ہے، یہ فوجی جنرل کا سیمن ہے، یہ کھلاڑی کا سیمن ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سیمن سے ہم بھی ہمارے بچے بھی ایسے ہی بنیں گے۔ خیر وہ ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں ہے، میں اپنی اس بات کو مکمل کر چکا، اور اس مسئلے پر کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے، وہ زیادہ گہری اور تحقیقاتی باتیں ہیں، ان ٹاپکس کو ہم یا علماء کے درمیان یا میڈیکل کے ماہرین کے درمیان ڈسکس کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔